الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو اور عزیز ساتھیو، منزل پر پہنچنے کی دو شرائط ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو انسان آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے جیسے کوشش کرنے کا حق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوششوں کو قبول فرماتا ہے اور فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، میں تم میں سے کسی کے بھی کیے ہوئے عملوں کو ضائع نہیں کرتا. جب اللہ تعالیٰ اتنے قدردان ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنا رخ سیدھا کر لے اور پھر عزم صمیم کے ساتھ قدم اٹھائے، کیونکہ کسی بھی منزل پر پہنچنے کے لیے ان دونوں چیزوں کا ہونا شرط ہے. اگر رخ ٹھیک نہ ہو تو انسان کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، اور اگر رخ تو ٹھیک ہو مگر انسان قدم ہی نہ اٹھائے پھر بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. دوستو، اگر انسانیت کی تاریخ پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسانیت کو کئی فتنوں اور آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا. مختلف اوقات میں انسان کو مختلف فتنوں کا سامنا کرنا پڑا. آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت انسان عام طور پر 4 بڑی غلطیاں کر رہا ہے جن کی وجہ سے آج انسانیت پریشان نظر آ رہی ہے. دوستو، پہلی غلطی یہ ہے کہ انسان نے آخرت کو چھوڑ کر اس دنیا کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا ہے. اس کی وجہ آخرت سے ہٹ کر دنیا کی طرف زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کی توجہ آخرت سے ہٹ کر دنیا کی طرف زیادہ ہو رہی ہے، جبکہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے جہاں کی خوشی اور غم دونوں عارضی ہے. ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کرتے رہیں. دنیا کی زندگی تو جیسے کیسے ہے گزر جائے گی. شاعر کہتا ہے کہ اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار دے یا کہ رو کر گزار دے. دوستو، خوشی میں گزری تو بھی گزر گئی، غمی میں گزری تو بھی گزر گئی، چکنی چپڑی کھا کر گزری تو بھی گزر گئی، اور روکھی سوکھی کھا کر گزری تو بھی گزر گئی. دوستو، دیکھنا یہ ہے کہ آخرت بھی بنی ہے کہ نہیں بنی.
کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ دوستو، انسان کے لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم جتنی بھی دنیا حاصل کرتے جائیں، ہمارے دلوں کو کبھی اطمینان نہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کو ایک وادی یعنی ایک گھاٹی سونے کی بنی ہوئی دے دی جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک اور وادی مل جائے، اس کے بعد اور تمنا کرے گا، یہاں تک کہ پوری دنیا سونے کی بنی ہوئی دے دے تو تمنا کرے گا کہ اس کا بنانے والا بھی میں ہوتا۔ دوستو، دنیا کے سونے اور چاندی میں یہ کیفیت نہیں ہے کہ یہ انسان کے پیٹ کو بھر سکے۔ یاد رکھیے کہ انسان کا پیٹ دنیا میں کبھی نہیں بھر سکتا، اسے تو فقط قبر کی مٹی بھرے گی۔ دوستو، دوسری غلطی یہ کہ انسان نے روحانیت کی بجائے مادی کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ مغرب کی دنیا میں آج مادے پر اتنی محنت ہو رہی ہے کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ انسان روحانیت کو چھوڑ کر مادی اور نیچر کو اپنی محنت کا میدان بنایا ہے۔ دوستو، تیسری غلطی یہ ہے کہ انسان نے اپنے من کو چھوڑ کر اپنے تن کو محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ آج ہمیں جتنی فکر اپنے ظاہر کی ہے، اس سے زیادہ اپنے باطن کو سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے چہرے پر ذرا سی کوئی چیز لگی ہوئی ہو تو ہم لوگوں میں جانا تو پسند نہیں کرتے، لیکن دل پر میل چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ مالک الملک ہمیں کیا کہے گا۔ دوستو، جس چہرے کو دنیا دیکھتی ہے، اس چہرے کو سنوارنے کے لیے ہم دن میں کئی مرتبہ آئینہ دیکھتے ہیں، اور جس چہرے کو اس مالک الملک کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کو آئینے میں ایک دفعہ بھی نہیں دیکھتے۔ شاعر کہتا ہے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہمیں دل کے آئینے کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ چہرہ جو دنیا دیکھتی ہے، اس کو دن میں اگر کئی مرتبہ دیکھتے ہیں تو جس چہرے کو ہمارا پروردگار دیکھتا ہے، ہم اس چہرے کو بھی اپنے ضمیر کے آئینے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر دیکھا کریں کہ یہ انسانوں والا چہرہ ہے یا حیوانوں والا۔ دوستو، حضرت مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب بزرگ بازار سے گزر رہے ہیں۔ ان کے چہرے کی نورانیت بتاتی تھی کہ وہ صاحب نظر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے قریب ہو کر سلام کیا، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا کہ احمد علی، انسان کہاں بستے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں گھبرا گیا کہ حضرت نے یہ کیسا سوال پوچھا ہے۔ میں نے کہا، حضرت یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ انہوں نے بڑی اجنبیت کی سی نظر لوگوں پر ڈالی اور حسرت بھرے لہجے میں فرمایا، یہ سب انسان ہیں۔ ان کی بات میں ایسی تاثیر تھی کہ یہ سن کر میرے دل کی کیفیت بدل گئی، اور میں نے تھوڑی دیر کے لیے بازار پر نظر ڈالی تو مجھے پورا بازار کتے، بلی اور خنزیروں سے بھرا ہوا نظر آیا۔ جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ غائب ہو چکے تھے۔
شاعر کہتا ہے کہ مالک تو سب کا ایک مگر مالک کا کوئی ایک، مالک تو سب کا ایک مگر مالک کا کوئی ایک، لاکھوں میں نہ ملے گا کروڑوں میں تو دیکھ۔ دوستو دنیا آج تحقیقات میں پڑی ہوئی ہے، لیکن اسے اپنے اندر کی تحقیق کا پتہ نہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو جتنی فکر اخبار پڑھنے کی ہوتی ہے اتنی مراقبہ کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ دنیا جہان کی خبریں معلوم کرنے کا شوق تو ہوتا ہے مگر اپنے اندر کی دنیا کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کو قمقموں سے روشن کرنے والا انسان آج اپنے من میں اندھیرا لیے پھرتا ہے۔ دوستو چوتھی غلطی یہ ہے کہ انسان نے اپنے دل کو چھوڑ کر اپنی عقل کو محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر اور باقی تمام علوم جن کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے، ان تمام علوم کا مرکز و محور عقل ہے۔ آج دنیا میں ان علوم کا طوطی بول رہا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ عقل پر محنت ہو رہی ہے، لیکن عقل ایک کمزور بنیاد ہے۔ دوستو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا کہ عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ واعظ ہے نہ زاہد نہ خطیب۔ انسان کو عقل کی بجائے دل پر محنت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ عقل دل کے تابع ہے۔ ارادے بھی دل میں اٹھتے ہیں، خواہشات بھی دل میں پیدا ہوتی ہے، اور عقل ان خواہشات کو پورا کرنے کی ترکیب بتاتی ہے۔ دوستو انبیاء کرام علیہ السلام نے انسان کے دل کو محنت کا میدان بنایا ہے۔ دیکھیے محبت کا جذبہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں۔ نفرت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں۔ انتقام کی آگ کہاں بھڑکتی ہے؟ دل میں۔ گویا تمناؤں کا مرکز و محور انسان کا دل ہوتا ہے۔ دل میں جس طرح کے جذبات ہوں گے ویسے ہی انسان کے دماغ کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر دل میں نفرت ہو تو انسان کا دماغ اس کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر دل میں محبت ہوتی ہے تو آنکھوں پر ایسی پٹی بندھ جاتی ہے کہ انسان کو اپنے محبوب میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ لہذا انسان کے دل پر محنت کرنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن پاک اس پر گواہی دیتا ہے، فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اے کاش ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے، او آذان يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہوتے جن سے وہ ہدایت کی بات سنتے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ سینوں کے اندر دل اندھے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو اور عزیز ساتھیوں، آپ ایسے لوگ بہت تھوڑے دیکھیں گے جو اس لیے حیران و پریشان ہوں گے کہ آج ہمارے دل کی حالت اچھی نہیں ہے۔ ہمارے دل میں غلط خیالات کیوں آتے ہیں؟ ہمارے دل میں گناہوں کے جذبے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں ایمان حقیقی کا جو لطف آنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ لہٰذا اپنی توجہ کا قبلہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دن آ گیا کہ جب ہم نے دنیا کی بجائے آخرت پر محنت کرنا شروع کر دی، مادی کے بجائے روحانیت پر محنت کرنا شروع کر دی، تن کی بجائے اپنے من پر محنت کرنا شروع کر دی، اور عقل کی بجائے دل پر محنت کرنا شروع کر دی، تو پھر ہماری توجہ کا قبلہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جو قدم بھی اٹھے گا وہ ہمیں منزل کے قریب سے قریب تر کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔